السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم اس احساس رمضان اپیل 2022 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے احساس اپیل 2022 اور یہ ضرورت مند افراد کے لیے ہماری ٹرانسمیشن کا اہتمام ہے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن گزشتہ 14-15 برسوں سے جاری و ساری ہے اور ہر ٹرانسمیشن کے دوران ہر براہ راست نشریات میں ہم آپ سب کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ احساس کی جانب سے ہماری ان ٹرانسمیشنز کو بنانے، سنوارنے، سجانے کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، جو لب لباب ہے، وہ صرف یہی تو ہے کہ جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی ضروریات کا ہم اہتمام کرتے چلیں اور آپ دنیا بھر میں جتنے بھی معزز خواتین و حضرات ہماری یہ بات سن رہے ہیں، ہماری اس گفتگو سے یہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ضرورت مند افراد کی مدد کیسے کی جائے۔ ناظرین، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر احساس کے ویب ایڈریس آ رہے ہیں، آپ کے سامنے احساس کے بینک ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ کے سامنے احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر آ رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ جہاں جس جگہ چاہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ یقین رکھیے، یقین کامل رکھیے یہ کہ کسی غریب کی مدد کرنے سے، کر دینے سے انسان کوئی غریب نہیں ہوتا۔ یہ تو تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، دوسری ایک بات بہت ضروری ہے اور وہ بات یہ ہے کہ شیطان مردود بیچ میں رخنہ اندازی ضرور کرتا ہے کہ کیا کرتے ہو، اپنے پیسے کمائے ہوئے دوسرے کے اوپر خرچ کر رہے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیکی ذہن میں آئے اسے فوری طور پر انجام دے دینا چاہیے۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بھی یاد دلاتا چلوں کہ باری تعالیٰ جو ہے، جو پروردگار عالم ہے، اس کی حکمت کمال کی کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ نیکی جیسے ہی ذہن میں آتی ہے انسان کے، اسے لکھ لیا جاتا ہے، نیکوکاروں میں شامل کیا جاتا ہے، اور جب تک گناہ سرزد نہ ہو وہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ ناظرین، نیکیوں کا زمانہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کی برسات جاری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے تو شاید ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا، ہمیں ہی لینا نہیں آتا کہ ہم اپنے دامن میں پروردگار عالم کی رحمتوں کو، نعمتوں کو سنبھالیں۔ ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں علامہ سید رضا گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ محمد سعد چشتی اور سید اسفندیار شاہ، ثناخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، آپ سب کے لیے ہے، اور جتنے بھی ہماری بائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، احباب، دوست سن رہے ہیں، یہ بات دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ہم سب کو یہ بات ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ہمارے احساس کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، پروردگار عالم کو جو سب سے زیادہ بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر رحم کیا جائے، اس کی مخلوق کی دلجوئی کی جائے، اس کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ زندگی کیا ہے ناظرین؟ یاد رکھیے، زندگی ایک تماشا نہیں ہے، بلکہ زندگی تماشا نہیں ہے، بلکہ زندگی جو ہے ایک مکمل احتساب ہے۔ ہمارے ایک ایک عمل کا احتساب جاری ہے، اور یہ اعمال نامہ روز محشر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، زندگی کیا ہے؟
عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ناظرین، آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم آپ کے پیغامات پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے، اور ہم اس موڑ پر اس لمحے یہ آپ کو ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، احساس کی جانب سے جو ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے افطار و سحر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، روزہ افطار کروانے والے لوگوں کی 300 افراد کے روزہ کھولنے کی جو تیاریاں ہیں، ان تیاریوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ناظرین صرف اور صرف $240 یعنی 240 US اور 150 گریٹ برٹن پاؤنڈ یعنی برطانوی پاؤنڈ 150 اور $100 صرف اور صرف 240 میں آپ کی جانب سے 300 افراد کے لیے افطاری کا اہتمام ہوگا۔ اور اگر آپ 100 افراد کی افطاری کا اہتمام چاہتے ہیں، 50 آدمی کا چاہتے ہیں، تو آپ اس حساب سے اپنی جانب سے ڈونیشن احساس کے ڈونیشن ہاٹ لائن تک پہنچا دیجیے۔ اور ناظرین، ڈونیشن ہاٹ لائن تک پہنچانے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے ہمارے کنٹرول روم پر، اور ایک لمحے کے بعد کنٹرول روم آپ سے رابطے میں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات ہم سے اسٹوڈیوز میں، لائیو اسٹوڈیوز میں ہو، تو آپ ہمیں یہاں بھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ ہم تمام معاملات، تمام طریقے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں احساس کے ہاتھ مضبوط کیجئے اور احساس کی جانب آپ ضرور متوجہ ہوں۔ ہمارے پاس موجود ہیں علامہ سید رضا گیلانی صاحب۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ علامہ سید رضا گیلانی صاحب سے ہم یہ پوچھتے چلیں کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اہم ترین ساعتیں کون سی ہیں، اہم ترین دن کون سے ہیں، خاص اس رمضان المبارک میں کون سے کارہائے نمایاں پروردگار کی جانب سے انجام ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماشاءاللہ، کہ یہ رمضان المبارک ماہ رمضان، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے، ماہ رمضان المبارک کے روزے اس امت پر فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس ماہ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا قرار دیا گیا، تاکہ بندے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مستفیض ہوں، دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ اور اس میں مبارک ساعتیں، افطار کے وقت کی ساعتیں، یہ مبارک ساعتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ صبح سے لے کر افطار تک اپنے رب کے حکم پر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور پھر اس بھوک پیاس کے بعد جب وقت افطار اس کے سامنے نعمتیں طرح طرح کی موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ابھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے حکم کے مطابق صبح سے لے کر شام تک ان نعمتوں سے دور رہا، اس بندے نے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے میرے حکم کے مطابق دور رکھا، اور اب بھی یہ مجھ سے اپنی بخشش کا طلبگار ہے، اپنی بخشش کا سوالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت افطار روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی، ایسے گناہگاروں کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جناب، روزے دار کو روزہ افطار کرانا اور ماہ رمضان کی جو ہے وہ بابرکت ساعتیں
جی جی جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جیسا کہ علامہ صاحب نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور اسی طرح سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان میں نازل فرمایا، ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق یہ ہے کہ ابتدائی ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، اور مکمل قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا یقیناً یہ جو ہے وہ اہم ساعتوں میں سے بابرکت لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کو فرض فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور فرمایا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا مومنوں کو حکم عطا فرمایا، کہ جو ہے وہ آخری جو عشرہ آتا ہے جسے عشرہ جہنم سے آزادی کہا گیا، حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان عشروں میں اعتکاف فرمایا، تاکہ بندہ اعتکاف کر کے اس رب کی رضا حاصل کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور پورا دن مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اس آخری عشرے کی تمام برکتیں، تمام رحمتیں حاصل کرے، اور نہ صرف اپنی بلکہ دیگر تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرے۔ اور یہ عشرہ ابھی انشاءاللہ زبدل چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا۔ تو میری یہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے، کہ جو گھروں میں اعتکاف کریں گی اور جو مسلمان بھائی مسجدوں میں اعتکاف کریں گے تو انہیں چاہیے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور جو ہے وہ مسجدوں میں اعتکاف کرے، اور تمام ماہ رمضان کی فیوز و برکات اس سے حاصل کرے۔ جناب، ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں کی بابت بھی کچھ بیان فرمائیے۔ ماہ رمضان المبارک کی طاق راتیں یہ ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کی گئیں۔ اچھا علامہ صاحب ایک بات بتائیے، اگر رب کائنات چاہتا تو یہ بتا دیتا کہ فلاں جو ہے وہ طاق رات ہوگی، جی تلاش کرنے کا کیوں ذکر کیا؟ تلاش کرنے کا حکم اسی لیے رکھا گیا کہ ہم رمضان المبارک کی ہر طاق رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر اس سے مختص کر دی جاتی، بتا دی جاتی، تو انسان صرف اسی رات، ہم تو ایک سہولت پسند ہے، آسان پسند ہے، تو ایک اسی رات میں عبادت کرتے اور باقی پورا سال جو ہے وہ اس میں عبادت سے دور رہتے۔ تو شب قدر وہ کون سی رات ہے؟ اب بہتر یہی بتایا گیا سب سے زیادہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس سے تلاش کرو، اور بعض بزرگان دین نے اس شب قدر کو پایا بھی ہے، جو اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں، جو شب قدر کی علامات کو کے بارے میں۔ جی وہ بعض شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر ہم سورہ قدر کو دیکھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس میں دیکھیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے وہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے اس صورت کے اندر، اور لیلۃ القدر اس ٹوٹل لفظ کے اندر 9 حروف ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم 9 کو 3 سے ضرب دیں تو وہ 27ویں شب بنتی ہے، یعنی یہ 27ویں شب ماہ رمضان المبارک کی، یہ اکثر صوفیاء کرام، محدثین کرام نے 27 کو بھی اگر آپ یکجا کریں تو وہ بھی 9 کا حصہ بنتا ہے۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، جی آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی 2 اور 7 بھی 9 ہوتے ہیں۔ جی 2 اور 7 یہ بھی 9 بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جی 9 کا ہندسہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، 9 کا ہندسہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا نام کا عدد ہے۔ ماشاءاللہ جی، تو شب قدر کو اسی لیے جو ہے وہ پوشیدہ رکھا تاکہ ہم عبادت کے ذریعے اس رات کی برکتوں سے مستفیض ہوں، اور ہر طاق رات کو ہم یہی سمجھ کر عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر کی ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص نعمتوں کا نزول ہو رہا ہو، تو اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہماری احساس کی رمضان اپیل 2022 کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سید اسفندیار شاہ آپ کو خوبصورت سا کلام سنائیں، اور یہ نعتیہ کلام جن سے ہم سنوا رہے ہیں آپ کو، اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کیا پیش کرتے ہیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد آپ ملاحظہ فرما رہے تھے سید اسفندیار شاہ کو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے ہم احساس رمضان اپیل 2022 میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے سامنے احساس کی یہ ٹرانسمیشن لے کر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ناظرین دین فقہ مذہب شریعت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور خاص طور سے اس ماہ رمضان المبارک کی بابت آج گفتگو جاری و ساری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں عبادات کس طرح پیش کرنی چاہیے رب حضور رب کعبہ کے حضور کہ ہم اپنی دعاؤں کو مستجاب کر سکیں دعائیں پوری کیسے ہوتی ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی دیر سے دعائیں کرتے ہیں اتنے عرصے سے دعائیں کریں دعائیں پوری ہوتی نہیں ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور دعائیں پوری ہو جاتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں جو ایک
حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک بندہ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اور دعا کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیات ایسی ہے کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا اس کو بھی ہم بجا لا رہے ہیں۔ جب تک ہم ان معاملات کو چھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک دعائیں قبولیت کے مرتبے کو نہیں پہنچیں گی۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں راہ راست پر جب تک ہم نہیں آئیں گے، جی، راہ راست پر لانے کے لیے اور اس پر راست پر آنے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کافی طویل عرصے سے دعائیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اجر و ثواب دیا جائے گا جو اجر و ثواب پہاڑ کی مثل ہوگا۔ وہ شخص کہے گا کہ یہ اجر و ثواب میرے لیے، یعنی میرے کس عمل کے سبب؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ وہ دعائیں جو دنیا میں اس کی قبول نہیں ہوئیں، ان دعاؤں کا یہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ آج اتنا اجر و ثواب میرا۔ اچھا، دعا بندہ کرتا ہے، بعض اوقات ہمارے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو روک کر جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت جو ہمارے پاس آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو روک دیتا ہے۔ یعنی قبولیت جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات مصیبت کو ٹال دینا، بعض اوقات وہ آخرت کے لیے موقوف رکھی جاتی ہے دعا۔ جناب، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا کی تمام شرائط کے ساتھ علامہ صاحب دعا مانگنے کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو اس کا ذہن، دل اور دماغ دنیاوی کام کاج، دنیاوی مصروفیات کی طرف مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا کر جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اور جیسے 3 درجے بیان فرمائے کہ یا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا، یا اس کے لیے قیامت میں ذخیرہ فرما دے گا۔ تو جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ پشیمانہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو افسوس و ملامت نہ کرے کہ میری دعا، اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت بے شمار حکمتیں ہیں کہ کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت اس پر آنے والی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس آفات و بلیات کو دور فرما دے۔ تو اللہ سے دعا، میں ایک سوال آپ سے اور کرتے چلوں، صدقات سے بلائیں کس طرح رک جاتی ہیں، مصیبتیں کس طرح ٹھہر جاتی ہیں؟ بالکل ٹھہر جاتی ہیں، وہ بیان فرمائیے ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ بلاؤں کو روکنا حدیث صدقات کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقات جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے تعجب کیا اور عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ جو ہے زمین یہ کپ کپانے لگی، زمین ہلنے لگی، تو اس زمین کے اوپر پہاڑ کو نصب فرما دیا، پہاڑ کو نصب فرما دیا، میخیں ٹھوک دی، جی میخیں ٹھوک دی، جس کی وجہ سے زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ کیا اس پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ کیا ہے، وہ فرمایا کہ وہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ کیا لوہے سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ہاں، فرمایا گیا کہ ہاں، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ وہ آگ ہے، وہ آگ ہے کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ کیا آگ سے زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں، آگ سے زیادہ مضبوط چیز، طاقتور چیز وہ پانی ہے کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا، عرض کی گئی کہ کیا
جو ہے وہ پانی سے زیادہ بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ ہوا ہے کہ جو پانی کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ کیا پانی سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور چیز، فرمایا کہ وہ صدقہ ہے کہ جو سیدھا ہاتھ سے دیا جائے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو تو وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور چیز اور آفات و بلیات کو روکنے والی چیز ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو صدقے کو ہلکا نہ جانے، کھانا کھلانا یا پھر پانی پلانا، کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ بندے کی بخشش و مغفرت کا سبب جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو وہی سبب اس کی بخشش کا بن گیا۔ تو ہم اگر انسانوں کو کھانا کھلائیں، ہم اگر انسانوں کو پانی پلائیں تو کیوں کرنا اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور نفلی صدقات ہی کی میں بات کر رہا ہوں، اور واجبات تو ظاہر ہے کہ واجب ہے۔ نفلی صدقات ہماری کیا اوقات کہ ہم صدقہ کریں، ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی نے ہمیں مال عطا فرمائی ہے، جان عطا فرمائی، اور ہم اس کے حکم پر صدقات کے علاوہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر جو ہے مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں پاک بھی فرمائے گا، ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ بھی فرمائے گا، اور ہم سے آفات و بلیات کو دور بھی فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، صدقے کی اہمیت کا اندازہ آپ نے کیا، اور دیکھیے میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ زندگی میں اگر انسان کو یاد رہ جائیں تو زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل، بہت بڑے مراحل طے ہو سکتے ہیں۔ انسان کو ان صدقہ اور خیرات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان صدقہ و خیرات کے لیے بے شمار اب طریقے دیکھیے ہیں۔ کوئی مشکل میں ہے، علامہ صاحب کوئی پریشانی میں ہے اور اس کے پاس مالی حیثیت بھی نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شخص پریشانی میں ہے اور اس کی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے۔ اچھا، جہاں پر یہ صدقہ و خیرات کا حکم ہے یہ صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، اچھا، بلکہ صدقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کی اصلاح کر دے، اپنی زبان سے اچھی بات کہہ دینا، کسی کو برائی سے روک دینا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو نعمت دی ہے، یہ ہاتھ، اس کا صحیح استعمال کرے، یہ بھی صدقے میں شمار کیا گیا۔ اور یہ ایمان والوں کی صفات بتائی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا کہ یہاں پر جو ہم نے رزق دیا سے مراد صرف مال نہیں، بلکہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اگر کسی کو عقل سلیم عطا فرمائی، وہ اپنی اس عقل سلیم کے ذریعے کسی کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر وہ کسی کو اچھی بات بتا کر اس کی اصلاح کر سکتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مشکل سے روک سکتا ہے، کسی کو مشکل سے روک سکتا ہے، بے شمار ذرائع ہیں صدقے کے۔ تو مالی صدقہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جس کی استطاعت نہ ہو وہ اس بات پر غور کرے۔ میں نے یہ سوال آپ سے کیا اسی لیے ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن پر ہماری یہ بات، آپ کی بات سن رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مال و زر سے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا۔ فرمایا کہ اچھی بات کسی کو بتانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو ایک اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو صدقے کی بے شمار قسمیں ہو سکتی ہیں، مالی صدقہ الگ، اس کے علاوہ دیگر طریقے سے بھی انسان صدقے کے ثواب کو پا سکتا ہے، اور اس صدقے کی برکت سے انسان کی اپنی کیفیات بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ جب تم ان سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب آپ ان سے، ان کے مال میں سے جو صدقہ فرض کیا گیا وہ ان سے لے لیجئے، وہ ان سے حاصل کر لیجئے انہیں غریبوں کے لیے، تاکہ انہیں آپ پاکیزہ کر دیں، ستھرا کر دیں۔ انسان اپنے مال سے جب صدقہ نکالتا ہے تو اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے بخل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ایک کنجوسی جو اس کے جسم، اس کے نفس کے اندر سرایت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا مال جب خرچ کرتا ہے تو وہ مال کی جو ایک حوث وہ بھی دور ہوتی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ. انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. بخیل نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اور عطا فرماتا ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. جناب سخاوت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ جنت میں ہیں. کیا بات ہے. اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں. تو جس نے سخاوت کی گویا وہ اس شاخ سے لٹک گیا اور وہ شاخ اسے کہیں اور نہیں بلکہ جنت تک پہنچائیں گی. اور بخل ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جہنم میں ہیں اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں. تو کوئی شخص اگر اپنے مال سے صدقہ و خیرات نہ کرے گا، بخل کرے گا، تو فرمائے کہ یہی بخل اسے اس شاخ تک پہنچائے گا اور وہ شاخ اسے جہنم تک لے جائے گی. تو اسی لیے فرمائے کہ سخاوت کیجئے، سخاوت کا مظاہرہ کیجئے کہ یہی سخاوت آپ کو جنت تک لے جائے. بخل سے بچیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بخل آپ کو جہنم تک پہنچا دے. واہ. تو اب ناظرین محترم معاملہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک میں، ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم کے حضور وہ دعائیں کرنی چاہیے، وہ عبادات پیش کرنی چاہیے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وہ تمام کام انجام دینا چاہیے کہ جس سے رب کائنات خوش ہو. ناظرین، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور ہم جس طرح گفتگو ہو رہی ہے ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجبوریوں میں کہیں آ کر عبادات نہ کریں، صدقہ نہ کریں، خیرات نہ کریں. مجبوریاں کوئی نہیں ہیں. عبادت کے لیے کھلی چھوٹ ہے. عبادات کی اصل روح کیا ہے؟ جو بھی بندہ عبادت کرے اس کا اصل مقصد، اصل روح تب حاصل ہوگی کہ جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے گا. کیونکہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے کہ اگر اخلاص نہیں تو بڑے سے بڑے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مردود قرار دیا. یہاں تک فرمایا کہ شہداء کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، لیکن اگر یہی شہید اپنے نام و نمود کے لیے شہادت کا جام اس نے پیا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ تم دنیا میں اس سے بدلہ لو، اس سے جزا لو جس کے لیے تم شہید ہوئے. اور اس وقت قیامت کے دن کوئی اللہ کے علاوہ جزا دینے والا نہ ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ سخاوت کا، صدقہ و خیرات کا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا کس قدر ثواب ہے. لیکن اگر یہی صدقہ و خیرات کسی کو دکھانے کے لیے کیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، نام و نمود کے لیے جی لوگ مجھے سخی کہیں گے، تو لوگ تو کہہ دیں گے سخی، لیکن کیا ہوگا؟ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اجر و ثواب کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز عطا فرمائی، اچھی آواز عطا فرمائی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرتا ہے، کل بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اچھی آواز عطا کی تھی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ دنیا میں رات اٹھ کر میں تیری قرآن کی تلاوت کرتا. تو اس سے فرمایا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے. تو قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. دنیا میں 100 قاری تجھے کہلا دیا گیا، آج ہماری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں. ناظرین محترم، بس یہی بہت سمجھنے کا مقام ہے کہ قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ خدائے بزرگ و برتر کہ حضور ہم کس طرح سرب سجود ہوں، کس طرح ہماری عبادات ان تک پہنچنی چاہیے. اور ہماری عبادات میں، ہمارے صدقہ خیرات میں، ہمارے لوگوں کی مدد کرنے میں کہیں دکھاوٹ یا تصنع نہ ہو. ایسا ہی ہے نا؟
آپ اب ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے کم، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے آج کی میں اس ٹرانسمیشن کے بارے میں؟ آج کی اس ٹرانسمیشن اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک صرف فرمان اسی حوالے سے جو بات چل رہی تھی ہماری گفتگو، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان یہ کس طرح پہچانے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اس کی ایک پہچان بتائی کہ جب وہ عبادت کرے، نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اگر وہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو وہ مختصر نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کے قیام بھی طویل ہو جاتے ہیں، اس کے رکوع اور سجود بھی طویل ہو جاتے ہیں، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی عبادت کے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا اور ریاکاری شامل ہو گئی، کہ تنہائی کی عبادت مختصر تھی اور لوگوں کے سامنے اس کی عبادت میں طویل ہو گئی کہ اب وہ طویل سجدے بھی کر رہا ہے، طویل قیام بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا آسان نسخہ دیا کہ ہم اپنی عبادتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جناب جلد از جلد آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ آج کی اس ٹرانسمیشن جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صدقات جو نہیں کر سکتا، مالی عبادت نہیں، مالی صدقہ نہیں کر سکتا، مال نہیں ہے اس کے پاس، تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کے جان پہچان والے ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، ان تک تو اس کی رسائی ہے، وہ جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، ان کے پاس جا کر ان سے جو ہے وہ صدقات و خیرات وصول کر کے مستحق تک وہ شخص پہنچا سکتا ہے۔ جی وہ بھی ثواب ہے، دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو ان کی جو ہے وہ اس تک رسائی کا سبب بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، احساس کا بھی یہی بالکل کام ہے کہ آپ کی جانب سے آنے والی رقومات غرباء، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اب یقین کیجئے جی نہیں چاہتا کہ اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی جانب لے جائیں، لیکن کیا کریں کہ اب دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت کی تنابیں اب کھنچنا شروع ہو چکی ہیں، اور میں اس موڑ پر آپ سب کے لیے دعاگو ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیں، خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں کے ساتھ اس دنیا میں ایک ایک لمحہ آپ کا گزرے۔ ناظرین، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کی یہ تمام تر تیاریاں 24 گھنٹے جاری و ساری رہتی ہیں۔ آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت فون کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہتے ہوئے آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہم اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیے۔ پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ بسم اللہ۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ اور مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے تو محسوس ہو
صدا مدینے سے آ رہی ہے، مدینے ڈیرے جما کے مانگو، مدینے ڈیرے جما کے مانگو، حضور